بات کر سکتی ہوں کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے، ان پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے، وہ جانتے ہوئے کہ وہ مقدمات جھوٹے تھے، ان کی بیٹی پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ میں تو کبھی سرکاری افسر نہیں رہی، میں کبھی سرکاری پوزیشن میں نہیں رہی۔ اگر نواز شریف پیش ہو سکتا ہے، قانون کے آگے سر جھکا سکتا ہے، جیلیں بھگت سکتا ہے، جھوٹی سزائیں بھگت سکتا ہے، ارشد ملک کیس آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نواز شریف کو سزا سنی۔ اس کی بیٹی اگر کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھتے ہوئے 2 دفعہ، ایک دفعہ 6 مہینے، ایک دفعہ 5 مہینے قید بھگت سکتی ہے، ڈیتھ سیل میں رہ سکتی ہے، اور اگر نواز شریف جو ہے وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے جیل کے اندر، پھر بھی وہ قانون کے آگے سرنڈر کرتا ہے، تو پھر چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے عاصم سلیم باجوہ صاحب ہو، چاہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا سرینا عیسیٰ ہوں، سب قانون کے آگے برابر ہیں، قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اور اگر قاضی فائز عیسیٰ ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے، نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، اس کی بیٹی کچھ نہ ہوتے ہوئے، اور ان کی وائف جو ہے سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے قانون کے آگے پیش ہو سکتی ہیں، تو پھر کسی کو ایگزیمپشن نہیں ہے، قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں اور برابر ہونا چاہیے۔ میڈم کورٹ اب کاؤنٹر قرار دے رہی ہے، کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب ایک ایک کر کے کر لیں؟ میڈم جج ارشد ملک کو اور پر دوسری فارغ کیا گیا ہے، جی ان کو نواز شریف صاحب کو غلط سزا دینے پر فارغ کیا گیا ہے۔ تو مس کانڈکٹ اور کیا ہوتا ہے؟ مس کنڈکٹ کیونکہ انہوں نے آپ کی پی ایم ایل این کے رہنما سے ملاقات کی، جس پر ان کو ان کے خلاف تعدیبی محکمانہ کارروائی ہوئی اور ان کو فارغ کیا گیا، جو کہ عدالت کے فیصلے میں لکھا گیا تھا۔ تو ان کا فیصلہ جو انہوں نے اعتراف کیا، جو انہوں نے کنفیشن کیا، وہ ایک جسٹس کے منہ پہ دھبا تھا جس کو دھونے کی کوشش کی گئی اور بہت اچھا کیا گیا۔ اب آگے بڑھ کے نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ بھی ختم کر دیں جو اس کے نتیجے میں سامنے آیا۔ نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی، وہ پہلے دن واپس آئیں گے۔ میڈم عاصم سلیم باجوہ پہ جو الزامات لگے ہیں، یہ اس دور کے الزامات ہیں جب آپ کی حکومت تھی، وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت تھی، تو کیا وجہ تھی کہ آپ اپنے ماتحتوں کے اوپر آپ کی حکومت نگرانی نہیں کر سکی؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، ان کے خلاف جو ثبوت سامنے آئے ہیں بہت بڑے ثبوت ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو آ کے ڈیفینڈ کریں، اس پہ اپنی جو پوزیشن ہے قوم کے سامنے کلیریفائی کریں۔ اگر آپ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر آپ سرکاری عہدے پہ ہیں، تو پھر آپ کے اوپر اگر الزامات لگتے ہیں اور آپ کو اس کے ثبوت ان کے پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے لیے تو دیکھیں الزامات لگے، وہ جس کو اردو کا محاورہ ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ہمارے میں تو چوہا بھی نہیں نکلا، لیکن پھر بھی وہ سزائیں بھی کاٹی، 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ سزائیں کاٹی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی لگا ہے الزام، اس کے ثبوت سامنے آئے ہیں، تو آپ کو قانون کا سامنا کرنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ آپ کی پارٹی کوئی قانونی کارروائی کرے گی اس حوالے سے؟ مریم یہ بھی سیاسی اختلافات کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، میاں شہباز شریف کے حوالے وہ سے پارٹی خود ڈیسائیڈ کرے گی۔ جی فرمائیے۔ میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں جو مریم ایک بات بہت ضروری ہے، ایک سیکنڈ، ایک بات بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ نواز شریف باہر چلے گئے تو میرا تو جو احتساب کا نیریٹو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا، پھر وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کو بیل مل گئی، فلاں چھوٹ گیا، فلاں کو کورٹ نے ریلیف دے دی، تو میرا احتساب کا نیریٹو کمزور ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور ان کی حکومت سے کہ آج جب عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ الزام لگے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، تو احتساب کا نیریٹو کس غار میں بیٹھ کے سو رہا ہے، یا وہ کہاں چھپا ہوا ہے جس میں احتساب کے نیریٹو کو آج کوئی چیلنج نہیں ہے؟ تو آگے بڑھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ وہ بھی احتساب اس میں بھی بلیو کرتے ہیں۔ کیا سی پیک کا منصوبہ اس سے اثر انداز نہیں ہوگا؟ اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی سازش تھی، یہ انڈیا کی سازش تھی۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، اس طرح کے سوالات کا جواب، ان کا جواب نہ سازش ہے، نہ سی پیک کا کوئی بہانہ ہے، اور نہ ہی ریاست کو لانا چاہیے بیچ میں۔
یہ ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے, اس پہ الزامات لگے ہیں, اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور اگر آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کا جو موجد تھا, سی پیک کا جو بانی ہے نواز شریف, جو $60 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آیا, اس کو آپ اگر ایک اقامہ پر نکال دیتے ہیں تو سی پیک کو کچھ نہیں ہوتا. تو ایک انڈیویجول کے آنے جانے سے یا احتساب کے سامنا کرنے سے سی پیک کو کچھ نہیں ہوگا. یہ جواب نہیں ہے. یہ صحافی کی جو دھمکی دی جا رہی ہے اور قتل کی دھمکیاں, دیکھیں عمران خان اور حکومت کو چاہیے کہ اس کیس کے بعد اپنی جو احتساب کا بیانیہ ہے, جو پہلے بھی بہت دفعہ ارشد ملک کے تھرو اور بہت چیزوں کے تھرو ایکسپوز ہو چکا ہے, اس کی جو کفن دفن کا انتظام کر لیں اور اس کو میڈم اختلافات کی خبروں پہ کامنٹ کرتے ہیں. جو احمد نورانی کو دھمکی دی جا رہی ہے, قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میڈم اختلافات کی خبروں پہ ذرا کامنٹ کرتے میں ہیں. اس چیز کے خلاف ہوں, ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. اور احمد نورانی اگر کوئی چیز نکال کے لائیں ہیں تو ان کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے, ان کے الزامات کا جواب دینا چاہیے, رسیدیں پیش کرنی چاہیے, اور آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو دیں. میڈم اختلافات سے کامنٹ کرتے ہیں. میڈم جو اختلافات کی خبروں میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں, الحمدللہ مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں. آگے آرام سے